بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یہ احمد بھائی آواز تھوڑی نہ اونچی کیجیے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اور یقیناً بلا شبہ تم تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بہترین نمونہ ہے. ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے امید رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کے طریقہ مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات معطرہ اور آپ کا راستہ مبارکہ، اس سے حاصل کون کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جسے یقین ہے رب سے ملاقات ہونے والی ہے، جسے اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے. استفادہ وہ حاصل کرے گا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، اور استفادہ وہ حاصل کرے گا جو کثرت کے ساتھ اپنے رب کو کیا کرتا ہے؟ بولیے. اور یاد کرنے میں سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ نماز.
تو پچھلے کچھ خطبات جمعۃ المبارک سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طاہرہ اور آپ کا طریقہ مبارکہ، اس کو ہر مسلمان کو چاہیے کثرت سے پڑھا کرے، کثرت سے دیکھا کرے اور کثرت سے اس میں غور و فکر کیا کرے۔ کیوں؟ اس میں دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی، دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اور یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں سوچ سمجھ کر انشاءاللہ بول رہا ہوں، سارے مسائل کا حل ہے، اور سارے مسائل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ کامیابی کی طرف جانے کے لیے جو طریقہ چاہیے، جو سیرت النبی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کا تعلق، آپ کا معاملہ اور آپ کے فیض بابرکت کے جو اثرات صحابہ کرام پر ہیں وہ کیسے ظاہر ہوئے، انہوں نے کیا کچھ حاصل کیا اور وہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے، اس میں میری اور تمہاری بھلائی اور خیر اللہ نے پنہا اور مضمر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک بڑی شان والے، بڑے مرتبے والے، بڑے ہی مقام والے صحابی، ان کا نام نامی ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب آواز بلند کہا کرے رضی اللہ تعالی عنہ، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ ہاں، ان کے لیے دعا کر کے انشاءاللہ ہم اپنے رب سے قریب ہو سکتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت طیبہ میں بڑی باتیں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ صحابی یہ ہجرت کے 5ویں سال شہید ہوئے ہیں، ہجرت کے 5ویں سال شہید ہوئے، اور انہوں نے اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور قبیلہ اوس اس کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے یہ، اور انہوں نے جو اسلام قبول کیا وہ حضرت مصعب ابن عمیر ان کے ہاتھوں پر کیا تھا۔ اب جب اس شخص نے اسلام قبول کیا، توجہ کیجیے، اب اپنے قبیلے کے سردار ہیں، صبح اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد اپنی قوم کے پاس آئے، سب کو جمع کیا اور کہا، اے میری قوم، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے، کیا خیال ہے؟ قوم والے کہنے لگے، ہم نے تمہیں ہر کام میں بہترین اور لاجواب پایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، میری قوم، میں زبان سے کہہ چکا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اگر تم لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہو تو آج کے بعد میرا اور تمہارا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بابرکت شخص ہے کہ ان کے کہنے پر ساری قوم نے، مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، ان تمام نے اسلام قبول کر لیا، اور سب کہہ اٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ غزوات میں شریک ہوتے رہے، بڑے ان کے کارنامے، بڑی ان کی خدمات ہیں۔ غزوہ خندق اس کا موقع آتا ہے،
اور غزوہ خندق جو ہے ہجرت کے 5ویں سال ہے. ہجرت کے کون سے سال ہے؟ 5ویں سال ہے. مکہ کے قریشی سارے عرب کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ کے لیے ساتھ لے آئے. تعداد ہے، اسلحہ ہے، وسائل کی فراوانی ہے، غرور ہے، تکبر ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، جو چیز بھی چاہیے وہ ساری کی ساری اشیاء موجود ہیں. اور مسلمان کمزور ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، کھانے پینے کی قلت ہے، غربت ہے، فقر ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ڈٹے ہوئے. اللہ کی قدرت کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دوران جنگ قریش کا ایک آدمی تیر مارتا ہے اور تیر ان کی شہرگ پہ آ کے لگتا ہے، خون جاری ہو جاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے صحابی سے بڑا پیار ہے، بڑا تعلق ہے، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، سابقہ خدمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سعد ابن معاذ یہ جو میرا ساتھی ہے اس کا خیمہ مسجد نبوی میں لگایا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو حجرات تھے، امہات المؤمنین کے جو کمرے تھے، ان تمام کے دروازے مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھے. میں اپنے ساتھی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. خیمہ لگاؤ تاکہ میں وقتاً فوقتاً اپنے اس ساتھی کی خبرگیری کرتا رہوں، ان کی بیمار پرسی کرتا رہوں. اب خون جاری ہے. اللہ رب العالمین ان کی حکمت، ان کی قدرت، خون رک جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لاتے رہتے ہیں. حضرت ابو بکر آتے ہیں، حضرت عمر، وہ بھی تیمارداری کے لیے من حین الی آخر آ کر اپنے اس ساتھی ان کی مزاج پرسی کرتے رہتے ہیں. غزوہ احزاب ختم ہوتی ہے، جنگ ختم ہوتی ہے. زخم جو ہے وہ کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی بھر جاتا ہے، کبھی خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہم ان کنت ابقیت من حرب قریش شیئا فابقنی لہا انہ لا قوم احب الی ان اجاہدہم من قوم آذوا رسولک وکذبوہ واخرجوہ وَإِن كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَاجْعَلْهَا لِيَ شَهَادَةً وَلَا تُمِتْنِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنَيَّ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ. اب زخم کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی پھر دوبارہ خون بہنا شروع ہوتا ہے. انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے میرے اللہ، اگر آج کے بعد قریش سے کبھی دوبارہ جنگ ہونی ہے، آج کے بعد قریش سے اگر دوبارہ جنگ ہونی ہے تو اے اللہ پھر مجھے موت نہ دینا، مجھے زندہ رکھنا. زندگی کس لیے چاہتے ہیں؟
اور ساتھ ہی کہا اللہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے نبی کو تکلیف دی، جنہوں نے آپ کے نبی کو جھٹلایا، جنہوں نے آپ کے نبی کو ان کے وطن سے نکالا، اللہ مجھے ایسی قوم سے جہاد کرنا سب سے زیادہ پسند ہے، دنیا میں مجھے اس سے زیادہ پسند اور کوئی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے حالت کیا ہے اور تمنا کیا ہے، خیالات کیا ہیں، سوچ کیا ہے۔ اللہ زندہ رکھنا، اگر ان سے لڑائی پھر ہونی ہے تو مجھے موت نہ دینا۔ کیوں؟ انہوں نے آپ کے نبی کے ساتھ یہ کیا، اور میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ ایسی قوم کے ساتھ میں اس وقت تک لڑوں جب تک ان لوگوں کو مٹا نہ لوں۔ اور اللہ اگر اب آج کے بعد قریش سے ہماری جنگ دوبارہ نہ ہوگی، یعنی آج کے بعد یہ لوگ ہمیشہ کے لیے مغلوب اور ذلیل ہو جائیں گے، آج کے بعد انہیں کبھی فتح نصیب نہ ہوگی، تو اللہ پھر مجھے شہادت عطا فرما، پھر میرا خون روکے نہ، یہ جاری رہے۔ اور اسی طرح اللہ یہ مدینہ کے بنو قریظہ، یہودیوں کا قبیلہ تھا مدینہ میں، انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر بہت تنگ کیا تھا۔ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا کہ اگر مدینہ کے باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ لیکن جب سارے عرب سے قریشی ان کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ کے لیے لے آئے تو انہوں نے خیانت کی، غدر کا ارتکاب کیا، اور اپنے قلعوں میں بیٹھ رہے، اور مسلمان جب لڑنے کے لیے میدان میں نکلے تو ان کی طرف سے خدشہ تھا کہ کہیں یہ ظالم یہودی اپنے قلعوں سے نکل کر مسلمانوں کے بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر حملہ نہ کر دیں۔ تو حضرت سعد انہوں نے اس کے ساتھ ہی دعا یہ کی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ جو ہے ان سے میں بدلہ نہ لے لوں، میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں، جب ان سے بھی بدلہ لے لوں تو پھر اللہ مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ اب اللہ کی قدرت ہے، وہ جو زخم تھا، تنگ کرتا تھا، اللہ کے حکم سے وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ زخم کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے۔ جنگ ختم ہوتی ہے، اب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر یہودیوں کی طرف روانہ ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ ان کے قلعے تھے، ان کا احاطہ محاصرہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ عاجز آتے ہیں، اور پھر اس بات پر اتفاق ہوتا ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن جو فیصلہ ہے وہ سعد ابن معاذ کریں گے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ سعد ابن معاذ کریں گے۔ کیوں؟ کہ اسلام لانے سے پہلے قبیلہ اوس جس کے یہ سردار تھے اور یہودیوں کے درمیان معاہدات تھے، اور انہیں تھا چونکہ پرانے حلیف ہیں، پرانے ہمارے الائنس ہیں، آئیں گے تو ہمارے متعلق فیصلہ کرنے میں کچھ نرمی کریں گے، کچھ خیال رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، انصار سے کہا جاؤ سعد ابن معاذ جو خیمہ میں بیمار پڑے ہیں انہیں لے کے آؤ۔ انہیں سوار کرا کے لایا گیا۔ جب حضرت سعد ابن معاذ پہنچے، گدھے پر سوار تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم او خیرکم، انصار اٹھو، یہ تمہارا سردار آیا ہے، اٹھ کر اس کا استقبال کرو، ان کو احترام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ اتارو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اٹھو ان کا استقبال کرو کیونکہ یہ تم تمام میں سب سے بہترین ہے۔
اب وہ حاضر خدمت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ یہ معاملہ ہے، تو سعد فیصلہ کرو، سعد فیصلہ کرو، اب آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اور سعد نے دعا کیا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں ان لوگوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا، ان لوگوں کا انجام دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کر لوں۔ حضرت سعد وہ کہنے لگے کہ جو فیصلہ کروں گا مانا جائے گا۔ ارشاد فرمایا سعد مانا جائے گا، اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ کہا پھر فیصلہ یہ ہے ان کے لڑنے والے ان تمام کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے، اور ان کا جو کچھ ہے مال و اسباب وہ ضبط کر لیا جائے۔ اور جب آپ سیرت کو تاریخ سے پڑھیں گے، تفصیل سے پڑھیں گے، تو آپ لوگ بھی پکار اٹھیں گے فیصلہ بالکل درست تھا۔ کیوں کہ انہوں نے جو تنگ کیا، جو ظلم کیا، جو خیانت کی تھی، اس کی سزا اس سے کم کسی طرح بھی بنتی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ سنا تو فرمایا قضیت بحکم اللہ، وربما قال بحکم الملک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سعد تو نے وہی فیصلہ کیا ہے جو عرش والا رب چاہتا تھا، اور ایک روایت میں ہے سعد تو نے وہی فیصلہ کیا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ چاہتا تھا۔ کسی نے انہیں کچھ کہا نہیں، کچھ سکھلایا نہیں، کچھ پڑھایا نہیں، کسی نے کچھ سفارش نہیں کی ہے۔ اب کیا ہوا؟ ان کے حکم کو نافذ کیا گیا، واپس خیمے میں لے آئے، اور پھر آ کر دعا کی کہ اللہ اگر معاملہ ختم ہو چکا ہے، اگر معاملہ ختم ہو چکا ہے تو مجھے اب اپنے پاس بلا لے۔ جب فتح ملتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے، مردوں کی بھی اور خواتین کی بھی۔ جب آدمی کامیاب ہوتا ہے، مقصد ہاتھ آتا ہے، تب آدمی کامیابی کے بعد اس کا لطف لینا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ ساری عمر دولت اکٹھی کرتے ہو، جب دولت آتی ہے تب مرنے کو جی کرتا ہے؟ بولو 70 80 90 سال بھی ہو جاؤ، کہتے ہیں ابھی دیکھا ہی کیا ہے۔ جب کامیابی ملے تو اس کے ثمرات سمیٹنے کو جی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ لیکن یہ عجیب لوگ ہیں، ادھر کامیابی اللہ نے عطا کی ہے، ادھر ہی کہا کہ اللہ اب اپنے پاس بلا لے۔ یہ کس کی تربیت تھی؟ یہ کس کی تربیت تھی؟ یہ کس کے شاگرد ہیں؟ ان کو سکھلانے والے کون ہیں؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یہ لوگ اس دنیا کے لیے نہیں جیتے، یہ دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ یہ اس دنیا میں جیتے ہیں آخرت بن جائے، یہ دنیا میں جیتے ہیں کہ رب سے جب ملاقات ہو، عرش والا راضی ہو چکا ہو۔ اور ہم کس لیے جیتے ہیں؟ ہم اس لیے جیتے ہیں کہ اتنا لمبا جیو، اتنی نافرمانیاں کرو کہ نافرمانی میں کوئی کسر باقی، کہتے تو نہیں ہے لیکن کرتے سارے کو کسر باقی نہ رہے۔ اب دوبارہ مسجد نبوی اپنے خیمے میں آتے ہیں، انہوں نے دعا مانگی ہوئی ہے، خیمے میں پہنچتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، زخموں سے خون جاری ہو جاتا ہے، اور خون اتنا بہتا ہے کہ خیمے سے نکل کر مسجد نبوی کے اندر آنا شروع ہوتا ہے۔ دہائی مچ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتلایا جاتا ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وہ بھی آ جاتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ خون بہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
آپ نے سعد ابن معاذ کو اپنے سینہ مبارک کے ساتھ لگا لیا. سعد ابن معاذ کو بولو اس سے بہتر، اس سے سعادت والی اور کوئی موت ہے؟ موت شہادت کی ہے، اور سینہ مبارک کس کا ہے؟ دستے مبارک، بیٹھ جاؤ نیچے. دستے مبارک کس کا ہے اور پاس کون بیٹھا ہے؟ دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر ہے. رب کی رحمت، اس کے فرشتے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے رونے کی آواز سنی. ابو بکر بھی رو رہے ہیں، عمر بھی رو رہے ہیں. اور یہ جو رونے والے ہیں، کیا خیال ہے یہ کوئی چھوٹے دل کے لوگ ہیں؟ یہ کوئی ڈرنے والے لوگ ہیں؟ یہ کوئی کمزور لوگ ہیں؟ لیکن ام المؤمنین فرماتی ہیں ان دونوں کی آواز رونے کی مجھے اپنے حجرہ میں آ رہی ہیں، اور پھر فرماتی ہیں اے دنیا والو، وہ رو اس لیے رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے متعلق فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ڈر، خوف، بزدلی، کمزوری کی وجہ سے نہیں روتے ہیں. ان کے متعلق رب نے کہا ہے کہ محمد رسول کس کے ہیں؟ بولو کس کے رسول ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں کیسے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ان کے دل رحمت سے بھرے ہوئے ہیں. اب یہ جو آنسو نکلتے ہیں کس کے ہیں؟ رحمت کے آنسو ہیں. رحماء بینہم. اور پھر وہ اپنی جان آفرین کے جب سپرد کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں. جنازہ دفن کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہیں. وہاں آپ نے بڑے ہی عجیب الفاظ ارشاد فرمائے، اور یہ الفاظ شاید کسی نبی نے کسی امتی کے لیے کبھی نہ کہے ہوں. یہ الفاظ کسی نبی نے کسی امتی کے لیے کبھی نہ کہے ہوں. امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. لوگوں یہ جانے والا پتہ کون ہے؟ اس کی موت کی وجہ سے عرش والے رب کا عرش وہ لرز اٹھا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ بات اپنی زبان سے کو کہنے کی جرأت جب تک یہ حدیث مبارک میں نہ آئے. فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ اس کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش وہ ہل کر رہ گیا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا یہ جو ہے جس کی وجہ سے عرش ہلا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے. اور فرمایا آسمان سے 70,000 فرشتے اترے ہیں اس کی روح کو اوپر لے جانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد کہا یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے. لیکن میرے صحابہ قبر نے اس کو بھی دونوں طرف سے اچھی طرح جھنجھوڑا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کی قبر کو کھلا کر دیا گیا ہے. اور ایک اور روایت میں فرمایا سنو، اگر دنیا میں کسی کو قبر کے دباؤ سے قبر اپنے آنے والے کو دونوں طرف سے دباتی ہے، ہڈیاں پسلیاں دائیں والی بائیں طرف اور بائیں والی دائیں طرف آتی ہیں، فرمایا اگر قبر کے دباؤ سے کسی کو نجات مل سکتی تو سعد ابن معاذ کو ضرور ملتی، لیکن اس سے نجات سعد ابن معاذ کو بھی نہیں ملی. وہ کہ جس کی وفات پر 70,000 فرشتہ اترتا ہے، جس کی شہادت پر 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے،
اور جس کی وفات پر اللہ کا عرش لرز جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اگر وہ قبر کے دباؤ سے نہیں بچ سکا تو میں اور تم ہمیں فکر کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہم تو سارے ہی فار گرانٹیڈ لوگ ہیں، ہمیں کیا ہونا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور آیت کے آخر میں فرمایا وعد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔